لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. یہ آیت اصل میں کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ کلمہ ہے لقد جاءکم رسول، یہ محمد الرسول اللہ ہے. اور حسبی اللہ لا الہ الا، یہ لا الہ الا اللہ ہے. یہ آیت اصل میں کلمے کا ترجمہ ہے، کلمے کا عکس ہے، کلمے کا معنی ہے، کلمے کی تفسیر ہے، کلمے کی تعبیر ہے. یہ آیت یقین جانے اگر اس آیت کی تہ تک پہنچ جائیں، اس آیت کی سمجھ میں آ جائیں، کائنات کے دروازے ہمارے لیے کھل جائیں گے. اللہ اسرار اور کائنات کے راز اور رموز ہمارے لیے سامنے ایسے کر دے گا. اس آیت کے اندر درد مندی، غم انسانیت کے لیے. کھانا پکاتے ہوئے یہ آیت پڑھنا کہ مولا اس کھانے میں وہ محبت دے دے جس سے دل جڑ جائیں، مولا اس پینے میں وہ الفت دے دے جس سے دل جڑ جائیں. اس آیت کے اندر روح اور روحانیت ہے، رشتوں کا ملنا ہے، طلاقوں کا ہٹنا ہے، جادو اور اس کی جادو ظلمت کا نام ہے نا، جادو کی ظلمت کا یہ توڑ ہے، اولاد کی ظلمت کا یہ توڑ ہے، یہ توڑ ہے. یہ زبردست قسم کا ایک ہتھوڑا ہے، غیبی ایک نشانہ ہے کہ جادو کے جال کو ختم کر دیتا ہے، حبالت الشیطان کو توڑ دیتا ہے اور زندگی میں راحت بھر دیتا ہے. یہ آیت قبر کا نور ہے، قبر کی راحت ہے. اس آیت کو پڑھنے والے کو اللہ زندگی میں بھی زندگی دیتا ہے اور مرنے کے بعد بھی زندگی دیتا ہے. مسائل کا حل ہے اس کے اندر، مدینے والے کا عشق ہے اور دیدار مصطفیٰ ہے. اس آیت کے اندر نور ہے، دولت کے خزانے ہیں، رزق کے خزانے ہیں، علوم کے خزانے ہیں، معرفت کے خزانے ہیں، عزت و توقیر کے خزانے ہیں، تسخیر اور حب کے خزانے ہیں. بیٹھا لفظوں کے نام پہ راز اگل رہا ہوں. میری بات کی گہرائیوں میں چلے جائیے گا. یہ بیٹھا لفظوں کے نام پہ راز اگل رہا ہوں. میں دوسری طرف اپنی بات کو دہرا رہا ہوں اور کوئی علم میرا نہیں ہے، یہ سب اللہ والوں کی برکات ہیں. میری بات آج بھی وہی ہے، پہلے بھی وہی ہے. میں 2 نمبر ہو سکتا ہوں، مجھے اپنے 1 نمبر ہونے کا دعویٰ نہیں ہے، پر میری بات 1 نمبر ہے. مجھے کوئی اپنے علم پہ دعویٰ نہیں ہے، نہ علم کا دعویٰ ہے. اس آیت کے اندر قرآن کے کمالات ہیں، اللہ کے حبیب کی محبت کی انتہا ہے، عشق کی انتہا ہے. اس کی تفسیر میں گھوم جاؤ ذرا. اور اس کے بعد حسبی اللہ لا، حسبی اللہ، حسبی اللہ سے کیا مراد؟ میرا اللہ مجھے کافی ہے. وانتے میری تے کو لوڑ کہنی، میرا اللہ مجھے کافی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عرض کر رہا ہوں. میری بیٹی ہے 16 سال کی ہے، تو اس کی نا بہت الرجی ہے، بہت میڈیسن لی ہے، بہت میڈیسن لی ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. جی کوئی بات؟ اور بس اللہ کا شکر ہے، بہت کرم ہے آپ کی دعاؤں سے، بہت کام بنے ہیں اللہ نے، بہت کام بنے ہیں، بہت اللہ نے. کام کیا بنائے اللہ نے آپ کے؟ بہت مشکل میں تھی، میں بہت پریشان تھی. مجھے آپ خان میں آپ کی زیارت ہوئی جی، آپ نے مجھے کہا کہ میں نے اللہ سے دعا کر دی، آپ کا کام ہو جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اللہ نے میرا کام کر دیا جی الحمدللہ. میں بہت وظیفے کرتی ہوں اور بہت آپ کی دعاؤں میں بہت اثر ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا ہے، بہت کرم کیا ہے. جی انشاءاللہ انشاءاللہ. جی سورہ توبہ کی آخری 2 آیات میں بہت فائدہ ہے. کیا فائدہ ہے؟ اس میں اللہ نے اتنا رزق دیا ہے حضرت جی، اللہ نے اتنا رزق دیا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی. اللہ مبارک کرے، اللہ اور دے. پتہ نہیں، گمان بھی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کہاں سے دے رہا ہے. یہ سب آپ کی دعاؤں کا ہے. سورۃ توبہ کی 2 آیتوں سے بہت رزق ملا آپ نے. جی میں بہت پڑھا. آپ کی دعاؤں سے مجھے تہجد نصیب ہوئی ہے.
اور सूरत तौबा की 2 आयतों से क्या मिला? एक तो बहुत बे रिस्क मिला बेबहा। घर में बहुत सुकून है हजरत जी, घर में सब बीमार रहते थे। जी जी। अब अल्लाह का करम है, जब से 2018 से तस्बीह खाना से जुड़ी हूँ, अल्लाह ने करम कर दिया है। जी जी। घर में रहने को दिल नहीं करता था, जी हाँ। अब घर में इतना दिल लगता है, नमाज में दिल में इतना सुकून अल्लाह ने भर दिया है कि मैं बयान नहीं कर सकती। जी जी जी। बस दुआ फरमा दीजिए कि मेरा बेटा और मेरा मियाँ जो है ना वो नमाजी हो जाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी हजरत जी, मेरे लिए और मेरी बेटियों के लिए, मेरी नस्लों के लिए दुआ फरमा दें। और किस अमल से आपको किसी टोटके से फायदा हुआ हो? जी मैं बहुत विजायत करती हूँ। अब मैंने लिख के रखे हुए थे कि मेरी कॉल नहीं मिलती थी, मैं बहुत दुआ करती थी कि या अल्लाह मेरी बात हो जाए हजरत जी से। जी जी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अचानक कॉल मिल गई है। अच्छा, और मैं हजरत की दौर में जॉब करती थी। सूरत तौबा की आखिरी आयत कितनी पढ़ी जिसकी वजह से रिस्क? मैं सुबह शाम 11 मरतबा पढ़ती हूँ। 11 मरतबा और 11 मरतबा तहज्जुद में पढ़ती हूँ। अच्छा, आपकी जॉब की बात कर रहे थे? जी जी, जॉब में इतने मिसाइल थे बहुत ज्यादा। वो भी रिश्तेदारों ने परेशान किया, कुछ शहरदारों ने मुझे बड़ा परेशान किया। लेकिन जब से अबकरी तस्बीह खाने का साथ मिला, मैं हजरत जी आपका हर जुमेरात को दर्द सुनती हूँ और अल्लाह पाक मैं परेशान थी, बना दिए। मैं परेशान थी, मुझे आपने मेरे सर पे हाथ रखा कि परेशान ना हो, ख्वाब में तो मेरे अल्लाह ने काम कर दिखा दिए हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं डेली 2 नफल चास के साथ हाजत के पढ़ती हूँ, आपकी नस्लों को हदिया करती हूँ, अल्लाह बरकत। और फिर जोहर के साथ 2 नफल पढ़ती हूँ, फिर हदिया करती हूँ आपको। अल्लाह मुबारक। मैं हर नमाज में आपके लिए दुआ करती हूँ हजरत जी, आपने अल्लाह से मिला दिया है, करीम आपने अल्लाह से मिला दिया है। अल्लाह नमाज पढ़ती थी, नमाज में इतना सुकून नहीं था, जब से आपकी दुआओं का असर है अल्लाह ने सुन लिया है। अल्लाह पाक की रहमत हो आप पे, हमेशा की खैरें हो, दुआएं आपके साथ हैं। मैं आपके लिए हजरत जी दुआ कर दीजिए। मेरी कमर का इतना मसला था, जब से मैंने हमदन कसीरन तैयबन मुबारकन पढ़ना शुरू किया, जी जी, मेरी कमर की दर्द गायब हो गई है। अल्लाह पाक, अल्लाह ने इतना सुकून दिया हजरत जी। आमीन। मैं सूरह बकरा भी पढ़ती हूँ, दुआ कर दी आपके लिए हमेशा। हर नमाज के बाद मेरे घर में इतना लड़ाई झगड़ा था, मेरे मियाँ हर वक्त बहुत लड़ते थे। अल्लाह आपको सदा खुशियां दे। हजरत जी आपकी दुआओं से इतना सुकून दिया अल्लाह ने कि मैं बयान नहीं कर सकती। दुआएं आपके लिए, जब मैं आपकी कॉल बंद कर रहा हूं दुआओं के साथ। जी जज़ाकल्लाह। आज की बात, मेरे पास एक साहबा मुझसे कहने लगे, जी आपने मुझे लक़द जाअकुम रसूलुन बताया था। नहीं, बताया नहीं था, मैंने आपका सुना था लक़द जाअकुम रसूल, और मैंने बहुत पढ़ा। मैंने कहा अभी तक दौलतमंद नहीं हुए, दौलतमंद नहीं हुए। साथ बैठे हुए थे एक साहब, कहने लगे जी हो गया दौलतमंद। मेरे मदीने वाले की ये नात है, सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात, लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम से आखिर तक ये सूरत तौबा की 2 आयात, ये मेरे मदीने वाले की शान है, शान है। कहने मैं दौलतमंद हो गया। क्या पाया इस आयत से? रिस्क पाया। क्या पाया? कहते अल्हम्दुलिल्लाह वसी कारोबार है। इनके साथ एक बैठे हुए थे साबिक वफाकी वजीर, वो मैंने बात की ना तो वो कहने लगे जी बहुत है इनके पास, और इसकी बुनियाद क्या? मेरे मदीने वाले की शान है। सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात। मुझे इजाजत हक कहने लगा, आपने मुझे ये आयत बताई थी, मैं गाड़ी में जा रहा था, आगे आए टैंकर फटा और मेरी गाड़ी मोम हो गई। कोई ताकत थी, मैं बाहर खड़ा हुआ था, पता नहीं कैसे खड़ा हुआ। इलेक्शन के दौरान मेरी कॉर्नर मीटिंग थी, जलसे होते हैं, मैं ये आयत पढ़ रहा था, दिल में
پاس میں چلا جاؤں، یوں میں گیا اور ٹرانسفارمر میں بم پھٹتا اور وہ پھٹ گیا۔ سورۃ توبہ کی آخری دو آیات، یہ میرے مدینے والی کی نعت ہے، یہ میرے مدینے والے کی شان ہے۔ اس میں حفاظت ہے، اس میں کفایت ہے، اس میں کفالت ہے، اس میں روحانیت ہے، اس میں نورانیت ہے، اور اس میں مدد ہے۔ کیا بتاؤں، ہارون رشید کی ایک باندی تھی، بہت اس سے محبت تھی، دل تھا، الفت تھی، شکل و صورت کی بیچاری بالکل مختصر تھی۔ ہمارے ہاں ایک بندہ تھا، وہ شکل و صورت کی مختصر کو ایک لفظ کہتا تھا، کہر کوجی آئی، کوجا، پتہ نہیں آپ کوجا آج کی نسل کو کیا پتا کوجا کسے کہتے ہیں؟ ایک کوجا تے بیا کہر کوجا، کہر کوجا، او مئی کہر کوجی، تو جو آدمی رات ہی جو پاگل کیا پیا موت ہو گئی، اب ساتھ بیٹھا رو رہا ہے اور اس کو غسل دے رہے ہیں۔ اس کی بالوں کی نا وہ لٹیں ہوتی ہیں، لٹھوں کی مینجی میں سے ایک تعویذ نکلا، یا وہ تعویذ نکلا اور وہ تعویذ جس کے ہاتھ میں آیا اب محبتیں اس کی طرف چلی گئی اور کہنے لگا ہاں ویسے بھی شکل صورت کی اچھی نہیں ہے، اس کو بس نہلا کے دفنا دینا اور تم نہلا کے میرے پاس آ جانا۔ وہ کہ اللہ دا بندہ کیا تھی گئے تے کو گالا تھی گئی، پاگل تھی گئی، کوئی خدا دا نام من کے، اس نے کہا اس میں نہیں، اس تعویذ میں تھا، یہ جس کے پاس آئے گا۔ جب اس تعویذ کو کھولا وہ ایک خاص ترتیب سے لقد جاءکم رسول لکھا ہوا تھا۔ محدثین نے لکھا ہے، بڑے بڑے اولیاء نے لکھا ہے، صلحاء نے لکھا ہے، اس تعویذ کے اندر، اس آیت کے اندر اللہ نے یہ تاثیر بھی رکھی ہے کہ اگر اس آیت کو انسانیت کی محبت کے لیے، عالم کی محبت کے لیے پڑھا جائے تو اللہ پاک انسانوں اور عالم کو محبتیں اور تسخیر پیدا کر دیتا ہے، حتیٰ کہ آپ اس آیت کو جنات کی محبت کے لیے پڑھیں تو میرے پاس واقعات ہیں کئی کہ جنات دوست بن گئے، تابع نہیں کرنا، کبھی یار بنانا ہے، دوست بن گئے۔ اس آیت کو ایک بندے نے جنات کی محبت کے لیے پڑھا کہ یا اللہ جو جن نیک ہیں وہ میرے دوست بن جائیں، وہ خود بخود آ گئے، خود بخود آ گئے، اور جنات کی محبت میں دیوانے اور جن ہیں جو دن رات محبت ہے، دن رات پیار ہے، اور دن رات کہتے ہیں کوئی خدمت، کوئی کام، کوئی ہمارے لائق حاضری حضوری، دن رات۔ مجھے ایک بہت بڑے ذمہ دار فرد نے بتایا کہ مفتی زین العابدین صاحب رحمت اللہ علیہ میاں والی کے نہایت غریب گھرانے سے تعلق تھا، داؤد خیل کے تھے، اور فیصل آباد میں ان کی ایک ہمشیرہ تھی، انہوں نے یہ لقد جاءکم رسول ان کا بہت زیادہ پڑھا، اللہ نے تمنگری کی انتہا کر دی۔ شیخ ابوبکر شبلی تشریف لائے، ایک بندہ محدث کی بارگاہ میں وہ کھڑے ہو گئے، استقبال کیا اور پیشانی پہ بوسہ دیا۔ شاگرد کہنے لگے حضرت یہ تو کوئی دیوانے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اب جواب سنیں ذرا غور سے، جواب سنیں۔ پر میں نے اپنے آقا حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں ایسا ہی دیکھا۔ یہ خواب میں حضور کی بارگاہ میں گئے، حضور کھڑے ہوئے، حضور نے استقبال کیا، عزت سے بٹھایا اور ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا، اور میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی بارگاہ میں اس بندے کا استقبال، اس کی وجہ کیا؟ کہا 40 سال سے ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ آیت پڑھتا ہے
सूरत तौबा की आखिरी 2 आयतें पढ़ता है। हर नमाज के बाद 40 साल हो गए हैं, मेरी बारगाह में, हजूर की बारगाह में ये इस्तकबाल भी है और हजूर की बारगाह में ये वकार भी है और हुजूर की बारगाह में यह मकाम भी है। समंदर की वो तहें जहां सख्त अंधेरा है। इब्न अरबी फरमाते हैं, शेख मोहिउद्दीन अकबर इब्न अरबी अर्तुगरुल के मुर्शिद, वो फरमाते हैं कि उस तह में रहने वाले को, उस तह में रहने वालों को अल्लाह जल्ल शान ने एक वजीफा दिया हुआ है, तो वहां जाके रिस्क देती है ये आयत, वहां रिस्क के दरवाजे, रिस्क के खजाने खुलवाती है ये आयत। और कैसे आते हैं? फरमाया कि वहां की मखलूक, इसके हुरूफ बिखरे हुए हैं, वहां छोटी बड़ी चट्टानें हैं, इसकी मखलूक हुरूफ बिखरे हुए हैं। अल्लाह ने हर चट्टान पे एक हर्फ लिखा हुआ है। वो गहरा अंधेरा, गहरा अंधेरा, और गहरे अंधेरे में चट्टानें और पहाड़ है। और आपकी साइंस कहती है पहाड़ी सिलसिला सबसे बड़ा खुद समंदर में है। ये जितने पहाड़ी देख रहे हैं, केटू हैं, सब कुछ है, ये थोड़े हैं, इससे कहीं ज्यादा पहाड़ी सिलसिला खुद समंदर में है, खुद समंदर में है, पहाड़ी सिलसिला खुद समंदर में। जो समंदर के अंदर मखलूक रहती है, जो समंदर के अंदर मखलूक रहती है, वो कहां से खाती है, कहां से पीती है, कहां से जागती है, कहां से जिंदगी का सवाल करती है और सांसें लेती है। नीचे सांस कहां से आती है? कहा कि 11 किलोमीटर नीचे तक तो गहराई है, उससे भी अगली गहराई है, 11 किलोमीटर समंदर, वहां मखलूक रहती है और वहां उनको ऑक्सीजन, सांस, जिंदगी सब कुछ मिलता है। कहां से मिलता है? इब्न अरबी फरमाते हैं, शेख मोहिउद्दीन अकबर इब्न अरबी अर्तुगरुल के मुर्शिद, वो फरमाते हैं कि उस तह में रहने वाले को, उस तह में रहने वालों को अल्लाह जल्ल शान ने एक वजीफा दिया हुआ है। मेंढक का अपना वजीफा है, शेर का वजीफा, बज़ाहिर हम कहते हैं शेर धाड़ रहा है, लेकिन ये जिक्र कर रहा है। आपने देखा सुबह और शाम चिड़ियां इकट्ठी होके एक महफिल लगाती हैं जिक्र की, एक दरख्त में ना इकट्ठी होती हैं बहुत ज्यादा, और इतना शोर होता है, इतना शोर होता है। उस शोर में क्या है? हमारे मुताबिक शोर है, लेकिन उनकी मजलिस से जिक्र हो रही है, महफिल जिक्र हो रही है, अल्लाह का जिक्र करती है। हर मखलूक अल्लाह का जिक्र करती है, हर मखलूक अल्लाह की तस्बीह पढ़ती है, हर मखलूक अल्लाह के गुन गाती है। हर मखलूक अल्लाह का जिक्र करती है। और जो तहों के अंदर रहती है, जो तहों के अंदर रहती है, वो तस्बीह क्या करती है, वो जिक्र क्या करते हैं, वो क्या तस्बीह पढ़ते हैं? अल्लाह जल्ल शानहू ने उस मखलूक को एक जिक्र दिया है, वो ये तौबा, सूरत तौबा की आखिरी 2 आयत। अजीब बात है, हैरान। इब्न अरबी की किसी से ख्वाब में मुलाकात हुई, तो ख्वाब में मुलाकात के दौरान गुफ्तगू में उन्होंने ये बात बताई और बातें बताई। गुफ्तगू में ये बात बताई कि मखलूक जो समंदर की गहराइयों में है, जहां ऐसी मखलूक है आज तक इंसान की मशीनें, वो आबदोज है या कोई मशीन आज तक नहीं पहुंच सकी, अभी तक नहीं पहुंची। साइंस को इस बात का एतराफ है कि हम समंदर के सिर्फ 1% हिस्से को देख सके हैं, 99% हिस्सा वैसे का वैसे पड़ा है जो अल्लाह ने लाखों अरबों साल से बनाया है, बस वैसे पड़ा है। आज तक उसको हम देख ही नहीं सके, कुरेद ही नहीं सके, और दूसरे लफ्जों में वहां हमारी पहुंच नहीं है, पहुंच नहीं है। वहां कौन रोटी देता है, वहां कौन रिस्क देता है, वह कौन बरकत देता है, वह कौन सेहत देता है, वह कौन बच्चे पलवाता है, वह कौन नशो नुमा करता है, कौन है जो वहां नशो नुमा करता है? वो कुरान और कुरान पाक की ये आयत है, सूरत तौबा की आखिरी 2 आयत। तो वहां जाके रिस्क देती है ये आयत,
وہاں رزق کے دروازے، رزق کے خزانے کھلواتی ہے یہ آیت۔ اور کیسے آتے ہیں؟ فرمایا کہ وہاں کی مخلوق، اس کے حروف بکھرے ہوئے ہیں، وہاں چھوٹی بڑی چٹانیں ہیں، اس کی مخلوق حروف بکھرے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ہر چٹان پہ ایک حرف لکھا ہوا ہے۔ مثلا لقد جاءکم رسول، لام ایک جگہ لکھا ہے، کاف ایک جگہ لکھا ہے، دال ایک جگہ لکھا ہے، رے را ایک دفعہ لکھا ہے، سین سا ایک دفعہ لکھا ہے، واو وا ایک دفعہ لکھا ہے، لام، یہ حروف لکھے ہوئے ہیں۔ اور مخلوق کیا کرتی ہے؟ سارا دن ان پہاڑوں میں سے اپنی مرضی کا ذکر رزق کھاتی ہے۔ ہر حرف سے ایک علیحدہ رزق ملتا ہے، ہر حرف سے ایک علیحدہ نعمت ملتی ہے، ہر حرف سے ایک علیحدہ ذائقہ ملتا ہے، ہر حرف سے ایک علیحدہ چاشنی ملتی ہے، ہر حرف سے ایک علیحدہ ٹیسٹ ملتا ہے، اور ہر حرف کی جو رزق ہوتا ہے اس کی شکل منفرد ہوتی ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو من و سلوہ ملا، 40 سال ان کی مخلوق کو من کا ذائقہ اپنا تھا، سلوہ کا ذائقہ اپنا تھا۔ من میٹھا تھا، سلوہ نمکین تھا۔ جس کو میٹھا کھانے کو دل کرتا تھا وہ میٹھا کھاتا تھا، جس کو نمکین کھانے کو دل کرتا تھا وہ نمکین کھاتا تھا۔ اس آیت کے ہر حرف کا ایک رزق، اس کا ذائقہ علیحدہ ہے۔ پھر جس کو جو ذائقہ چاہیے ہوتا ہے، وہ مچھلی، وہ مخلوق، وہ کیڑا، انواع و اقسام کے کیڑے ہیں، وہ وہاں جاتے ہیں۔ جب وہ وہاں پہنچتے ہیں، وہ اس مخلوق کو جا کے دیکھتے ہیں، وہ پہاڑ، وہ اپنا رزق اسے دیتے ہیں کہ تیرا مقدر اللہ نے یہاں رکھا ہے، اور جو تجھے ذائقہ چاہیے وہ ذائقہ یہ موجود ہے۔ عجب نظام ہے اس کریم۔ اس آیت کی تہ تک ہم کیسے پہنچے؟ اس آیت کے رازوں تک ہم کیسے پہنچے؟ ہمارے ذہن، گمان اور خیال سے بالا تر ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ نے کیا راز رکھے ہیں، کیا طاقتیں رکھی ہیں اور کیا قوتیں رکھی ہیں۔ اس آیت کے اندر خوش قسمت زبان ہوگی جس کو یہ آیت یاد ہوگی، خوش قسمت زبان ہوگی جس کو یہ آیت ازبر ہوگی، اور خوش قسمت زبان ہوگی جو یہ آیت پڑھتی ہوگی، خوش قسمت زبان ہوگی جس کا ورد یہ آیت ہوگا، چاہے تھوڑا یا زیادہ، اور خوش قسمت قلم ہوگا جو یہ آیت لکھتا ہوگا۔ اس آیت کے اندر کمال ہے، اس آیت کے اندر تاثیر ہے، حیرت انگیز دنیا ہے اس آیت میں۔ اب وہ مخلوق جاتی ہے پہاڑوں پہ، وہاں جا کے اپنا رزق لیتی ہے، اور اللہ اس کا پیٹ بھر دیتا ہے، وہیں سے آکسیجن، وہیں سے سانس، وہیں سے زندگی لیتی ہے۔ اچھا، پھر اس مخلوق کو اس آیت کے حروف روشنی دیتے ہیں۔ وہاں تو اتنا بڑا اندھیرا ہے، پہاڑ، پانی کے نیچے سارا اندھیرا ہے۔ آپ 3 فٹ 5 فٹ 10 فٹ پانی کے نیچے جائیں تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اتنا اندھیرا ہے۔ ہر حرف سے روشنی ملتی ہے، انسانوں کو بھی ہر حرف سے رزق بھی ملتا ہے، روشنی بھی ملتی ہے۔ وہ روشنی کیا ہے؟ تیری صحت کا راز اس جگہ پڑا ہے، تیری آسانیوں کا راز اس جگہ پڑا ہے، تیری دولت کا راز اس جگہ پڑا ہے، یہ نعمتیں اس جگہ پڑی ہیں۔ یہ ایک رزق ملتا ہے، رزق ملتا ہے اور روشنی ملتی ہے، رزق ملتا ہے، روشنی ملتی ہے ان حرفوں کی برکت سے، اور اللہ پاک ان کا پیٹ پال دیتا ہے، اللہ ان کا پیٹ بھر دیتا ہے ان حرفوں کی برکت سے، جو سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات میں اللہ نے طاقت اور تاثیر اور کمال رکھا ان حرفوں کی برکت سے۔ اور ان حرفوں کی تاثیر میں یہ چیز شامل ہے، اور حرفوں کی طاقت میں یہ بات شامل ہے